حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. یہ بڑی خوشی ہے کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا آج آپ کے ساتھ، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو وقت ہم اکٹھے گزاریں اسے اپنی راہ میں اخلاص کا نمونہ بنائے. یہ مشکل ہوتا ہے بالخصوص ایسے وقت میں کہ ہم رہ رہے ہیں. میرا مطلب کے ایل اور ملیشیا نہیں، بالخصوص لیکن ایسی آب و ہوا کی امت سامنا کر رہی اس لمحے انتہائی نازک ترجیحات کا اور توازن کا زندگی کے. اور آج آپ سے میری بات چیت انشاءاللہ محض 15 یا 20 منٹ تک کے لیے توازن سے متعلق ہے. اور توازن ایک ایسی چیز ہے جو پیغمبر محمد کا کلی ہدف تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بالفاظ دیگر آپ کہتے ہیں الامت الوسط، آپ جانتے ہیں اعتدال کی امت. جب آپ ایک توازن قائم کرنا چاہتے ہیں، سیدھا یہ توازن قائم کرتا ہے کیونکہ دونوں طرفین مساوی ہوتی ہیں اور ترجیحات اور ذمہ داریاں ہمراہ وہ جو ان سے مخالفت کرتی ہیں یا ہم آہنگی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت محمدیہ، تم بہترین قوم ہو ان قوموں میں سے جو گزر چکی ہیں. تأمرون بالمعروف، تم ایک دوسرے کو مدعو کرتے ہو نیکی کی جانب، وتنہون عن المنکر، تم ایک دوسرے کو روکتے ہو اخلاق کے ساتھ برائی سے، اور یہ عام بات نہیں. وتؤمنون باللہ، اور تم مسلسل جستجو کرتے ہو ایک دوسرے کو یاد کرانے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اپنے ایمان رکھنے کی. اللہ سورۃ العصر میں فرماتا ہے والعصر، وقت گزرنے کے ساتھ، دنوں کے ساتھ جو بڑھتے ہیں، ہفتے اور مہینے اور برس جو گزرتے ہیں، سانس جو تم لیتے ہو، ان گزرتے لمحوں کے ساتھ جن میں تم رہتے ہو وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. یقیناً انسان اپنے آپ کو کھو سکتا ہے دنیا میں. الہاکم التکاثر، دنیاوی جستجو نے تمہاری توجہ پھیر دی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ماں سوائے وہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو دل کی ایک کارکردگی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے، الا الذین آمنوا، حوالے کا مطلب ہے وہ لوگ جو دل میں ایمان رکھتے ہیں. وعملوا الصالحات، اور اللہ قائم کرتا ہے ایمان دل میں، ایمان نیک اعمال کی تکمیل کی جانب لے جاتا ہے. وتواصوا بالحق، وہ جو آتے ہیں جیسے ہم آئے، باہم یاد دہانی کے لیے ایک دوسرے کو حق کی، تواصوا، حق کی باہمی یاد دہانی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو یاد دہانی صبر برداشت کی، ایسے دور میں جن میں ہم آج رہ رہے ہیں. اب میں نہیں کر سکتا، اگرچہ میں خواتین سے رابطے میں ہوں، میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان بہن کو اس ماحول میں آج کل جو ہم دیکھتے ہیں. میں کبھی تخمینہ نہیں لگا سکتا رکاوٹیں جو حائل ہیں، ہوائی سفر میں یا پھر غیر ملکی سفر میں. آپ جانتے ہیں ایک عظیم نعمت ہے اور فضل ایسے ملک میں جس میں آپ مقیم ہیں، اور ہم خود کو آج یہاں ملائیشیا میں دیکھتے ہیں. لیکن ہم میں سے اکثر جو باہر رہتے ہیں، یہ ایک عظیم چیلنج ہے، اور یہ چیلنج توازن کا ہے، جہاں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور جو کوئی آپ سے ملتا ہے اور آپ سے بالمقابل ہوتا ہے حتمی اور دیر پا اثرات مرتب کرتا ہے اللہ پر ایمان بطور ایک بنی نوع انسان. میں محض چند منٹ 3 نکات پر بات کرنا چاہوں گا. اولین ہے مسلمان عورت اور مسلمان بہنوں کا اللہ سے تعلق. یہ ایک ذاتی سطح ہے. دوم
کنبے کے ساتھ، اور کنبے کا مطلب ہے خاوند، بچے، بھائی، بہنیں، باپ، مائیں، یہ سب ہمارا کنبہ ہے الحمدللہ. اور سوم اور آخری وہ جو دوست ہیں اور وہ جو ہم سے ملتے ہیں عام طور پر، جو ہمارے قریبی نہیں ہیں یا ہمارے کنبے کے اراکین نہیں ہیں، جو ہمارے قریب نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حق اور ہماری ذمہ داری کہ ان کی کیسے نگہداشت کی جائے اور ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. ایک بے حد پر اثر مقابلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا میرے اندازے کے مطابق وہ لمحہ جب وہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائے اقرا کا پیغام سننے کے بعد. اب جب آپ سورت کا احاطہ کرتے ہیں، یہ ایک حیران کن سورہ مبارکہ ہے. اقرا پڑھیں، پہلا لفظ انسانیت کو دیا جانے والا اولین پیغام 600 برس گزرنے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. آپ حیران ہو رہے ہیں پہلا کام کیا ہے؟ رحمان قادر مطلق نے انسان کو ذہن نشین کروایا. اقرا پڑھو، تلاوت کرو، سیکھو، مطالعہ کرو، غور و فکر کرو، محسوس کرو، یاد رکھو، سوچو. اقرا کس میں؟ بسم ربک. پڑھو اور مطالعہ کرو ان تمام چیزوں کا جو خدا کی تلاش میں تمہاری رہنمائی کرتی ہیں. الذي خلق. وہ جس نے تمہیں تخلیق فرمایا. خلق الانسان من علق. تمہیں تخلیق فرمایا تخفیف ترین طرزوں سے زندگی کی، چھوٹے ترین خلیے جن کی ہم قدر کرتے ہیں. آپ بیضے کو جانتے ہیں اور نطفہ جو باہم اکٹھا ہوتے ہیں اور منجمد ہوتے ہیں اور تشکیل دیتے ہیں. اقرأ وربک الاکرم. جب آپ یہ کر چکے اور جب آپ پہچان چکے کہ آپ کہاں سے آئے، دوبارہ پڑھو. اقرا دوبارہ. پہلی 4 آیات مبارکہ میں انسانیت کو انکشاف کیا. اللہ لفظ اقرا استعمال فرماتا ہے، پڑھو، دوبارہ پڑھو. اور لفظ استعمال ہوتا ہے قلم، پین. آپ جانتے ہیں علم کا ساز و سامان جس کی آپ اور میں قدر کرتے ہیں. اقرا کا مطلب ہے کوئی چیز جس سے دوبارہ ملے، جو آپ نے ریکارڈ کی ہے، آپ نے زبانی یاد کی، آپ نے سیکھی، آپ نے مطالعہ کیا. اور اس لیے اولین تجربہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیاد ہے ہم سب کے لیے. مسلم بھائیوں اور مسلم بہنوں، ہماری روحانی بیداری میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مسلمان ہونا آسان ہے، اور یہ حجاب کا مسئلہ نہیں، یا آپ کیسا لباس پہنتے ہیں، یا لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ دیکھنے کا عمل ہے. اسلام اطاعت ہے. یہ سخت ہے، واللہ یہ سخت ہے کہ آپ خود کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کہتے ہیں جب آپ حج پر جاتے ہیں، لبیک، میں یہاں ہوں. لبیک اللہم لبیک. لبیک یا اللہ میں یہاں ہوں، لبیک لا شریک لبیک. میں آ چکا ہوں، میں جانتا ہوں میں یہاں ہوں، میں جانتا ہوں کوئی نہیں اگرچہ تیرا شریک. میں کسی کی جانب نہیں مڑ سکتا سوائے تیرے. اطاعت نہیں ہے کسی بڑے یا چھوٹے کی، مرد یا عورت کی، ایک عرب یا کسی اور کی. اس کے لیے جو ذہین ہے یا وہ جو ان پڑھ ہے، یہ مشکل ہے. یہاں اکثر لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور اس لیے آپ آیات کا اگلا تسلسل دیکھتے ہیں. انتہائی اولین صورت میں ارأیت الذی ینہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان ہے ابو جہل کے ساتھ مقابلے کے، جو بنیادی طور پر بتا رہا ہے کہ اپنے دین پر بات نہ کریں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پسندیدہ فرد تھے اپنے شہر کے، اپنے لوگوں کے ساتھ. ابو جہل نے محض کہا دیکھیں کھلم کھلا بات نہ کریں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں ایک طرف نماز ادا کر لیں. اور جب مشرکین نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے، اس نے بت کو حرکت دی اور کعبے کی جانب نماز ادا کی. اس نے بت کو ہٹایا اور تصاویر ہٹا دی. وہ قربانی نہیں لا رہا تھا ان جھوٹے خداؤں کے لیے، کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا. لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور تب وہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں کیا کہا جاتا رہا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ مال سے متعلق تھا. ابو جہل کو اس بارے میں فکر لاحق ہوئی، ہائے دولت جہاں سے ہم آمدنی حاصل کرتے، ہم ان لوگوں کے سردار رہنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں خراج تحسین پیش کریں. ہم انہیں کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ جھوٹے خداؤں کے پادری کے ذریعے. اور وہ دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کسی کو کچھ بھی ادا نہیں کرتے، کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے. وہ جو ان کے پیروکار ہیں، بے حد اثر و رسوخ کے حامل معزز لوگ، مثلا ابو بکر اور سعد اور عثمان ابن عفان، اور نیز خادم، گداگر اور غلام،
بلال کی مثالوں سے، بلال، عمار ابن یاسر اور سہیب، اور انہوں نے یہ دیکھا عدم مساوات اور یہ وحشی پن تھا. لہذا ابو جہل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کھلم کھلا نماز ادا کرنے کی. عبدا اذا صلى، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا نماز سے. محض انہیں دیکھتے اس طرز میں انکسار اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے. اور اللہ ابو جہل اور ابو لہب کی مذمت فرماتا ہے فرماتے ہوئے أرأيت إن كان على الهدى، کیا تم نے سوچ پر غور نہیں کیا؟ مطلب ابو جہل جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. أو أمر بالتقوى، وہ تمہیں یہ کرنے کا کہہ رہے ہیں جو پارسائی ہے، جو نیکی ہے، تمہاری صفائی کے لیے تمہارے کنبے اور گھر کی کچھ بدی اور برائی سے. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. اور یہ اسلام کا انداز ہے. اطاعت اللہ سبحانہ کی کبھی آسان نہ تھی، وہ کیسے آسان ہو سکتی ہے؟ اللہ تمہیں نہیں آزمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے أحسب الناس، کیا تم لوگ اے بنی نوع انسان سوچو، یقین کرو، کیا تم کبھی سوچ سکتے ہو أن يتركوا کہ تم اس پر چھوڑ دیے جاؤ گے، أن يقولوا آمنا تم یہ کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے میں ایمان لایا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ایک دوسری آیت مبارکہ میں سورہ حجرات میں، اور اللہ آشنا نہیں ہوگا تمہارے دلوں میں ایمان کی راست بازی کا. جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ان میں سے بہتر والے کہتے ہم ایمان والے ہیں. وہ کہتے کہو نہیں، محض تم اسلام پر آئے ہو، تم ایمان کی امید کر رہے، تم یقین کی امید کر رہے، تمہیں پہلے اطاعت کی ضرورت ہے اللہ کی. اور یوں اطاعت کا وہ مسئلہ بنیادی قدم بنتا ہے ہر مسلمان کے سفر کا اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے. اور وہ قدم، وہ فرق ہے درمیان نماز کی ادائیگی کے لیے بیدار ہونا اور نہ ہونا. اور یہ فرق ہے جانتے ہو اپنانا یا خود کو راستہ کرنا حجاب سے یا نہیں. کیا وہ اطاعت اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، وہ بنتا ہے اصول. درمیان ایک ایماندار ہونا، محبت والا، باادب فرد، جنت کا خواہش مند. کیونکہ اکثر لوگ جو ایماندار اور باادب ہیں، جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے لیے جزا پائیں گے دنیا میں، مت سوچیں اللہ آپ کو عطا نہیں کرے گا دنیا میں آپ کی نیتوں کے عین مطابق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے من يرد الدنيا نوفه إليه فيها. وہ جو چاہتا ہے دنیا کی خوشی ہم اسے عطا کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. حتیٰ کہ شیطان کو اللہ اس کی دعا کا جواب دیتا ہے. شیطان کہتا ہے قال ربي، تم پسند نہیں کرتے کہ ہم رکھتے ہیں یا ربی. شیطان جس دن آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے اس نے کہا قال ربي یا اللہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، تمہاری دعا کیا ہے؟ انظرني الى يوم يبعثون. مجھے زندہ رہنے دیں حتیٰ کہ وہ دن جب تو انہیں قبروں سے نکالے گا. اللہ اسے کیوں جواب دیتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے شیطان لے جایا گیا تھا فرشتوں کی سطح پر اس کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے. لہٰذا اللہ اس سے جزا دیتا ہے اس نیکی کے لیے جو وہ کر چکا ہے، جواب دیتے ہوئے اس کی دعا کا. تم میں سے کوئی نہیں دیے گئے ہیں. ظلم لا ظلم اليوم. کسی بنی نوع انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اس کے درمیان اور اللہ سبحانہ وتعالی. لہذا ہمارا اولین نقطہ ہمارے اور اللہ کے درمیان مسلمان بہن کے لیے ہدایت یہ ہے کہ علم کی بنیادی باتیں سمجھے جو ہمارے لیے مقدس ہے. اور میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھار یہ بہت بے ڈھنگا ہے. آپ جانتے ہیں دوبارہ ترجمہ، جیسا کہ میں ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا، لہٰذا امام نووی کی مشہور کتب میں سے ایک کتاب کا ترجمہ آپ نے اس کتاب کے بارے میں سنا ہوگا. کتاب میں حدیث مبارکہ یہ کچھ فرماتی ہے اور مترجم بالکل مختلف کہتا ہے. وہ کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شوربہ کھانا پسند فرماتے تھے. یہ اس مانند ہے، یہ مترجم انڈیا یا پاکستان رہا ہے. آپ جانتے ہیں محض وہی شوربے میں فٹ بیٹھتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. کیا آپ جانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے پانی شامل کر لیا کرو جب تم گوشت پکاتے ہو. شوربے کی وجہ سے بروف انہیں مرغوب تھا.
لہذا امام کہتے ہیں شوربا. درست, یہ مشکل. آپ کچھ کتب پڑھتے ہیں تو پتہ چل رہی یہ ترجمہ حقیقت میں ضعیف ہے یا یہ مشکل ہے اجلاسوں میں آنا اس اجلاس کی مانند. لیکن بنیادی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب آنے کا, اللہ کے ساتھ آشنائی ہے اور معرفت. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آشنائی حاصل کرتے ہیں ایک طے شدہ کوشش کے ذریعے. طے شدہ, آپ جانتے ہیں ہمیں ہمیشہ لفظ سنتے ہیں کہ ہمارے امام صاحبان وہ ہمیشہ بتاتے ہیں نیت. آپ نماز کے لیے آتے ہیں, نیت ہے نیت. ہم اس لفظ نیت سے آشنا کیوں ہیں؟ اور نیت کوئی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں یا کوئی چیز جو آپ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں؟ نیت محض ارادہ ہے. اس کا مطلب ہے شعوری انتخاب, یعنی کہ آپ کو موقع میسر آ رہا ہے وہ دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کا, اور آپ شعوری طور پر تشکیل دیتے ہیں اپنے علم پر مبنی ایک فیصلہ آپ کے اور اللہ کے درمیان. لہذا آپ کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں انتخاب کرتا ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں چھوڑنے کا دیگر تمام خیال بانٹنے والی چیزوں کو اس مخصوص لمحے کے لیے, اظہار عقیدت کے لیے جو کہ فرض ہے مجھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے. شعوری نیت اور اخلاص یہ ایک فیصلہ ہے جو ہم کرتے ہیں اپنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان. ایک بلند درجہ آتا ہے اللہ کی روحانی قربت ذکر کے ساتھ. اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں اور ہلنا شروع کر دیں, اور آپ جانتے ہیں اور کوئی ڈھول بجا رہا ہے اور ہم سب ردم میں ہیں. نہیں, میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں ذکر یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستہ جنت کی جانب راستہ. آپ کی زبان تر ہے اللہ کی یاد سے, اور آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں دہرایا گیا اور کس قدر اسے دہرانا چاہیے؟ مجھے معلوم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر فرمایا, لیکن ذکر کیوں ہے؟ ایک شعوری نیت جو آپ رکھتے ہیں درمیان اپنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. آپ کبھی نہیں پائیں گے میرے بھائی اور بہنوں کوئی بھی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی صبحوں میں اور اپنی شاموں میں اور اپنی ظہر کی نماز کے بعد اور اپنی ہر نماز کے بعد. آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے جو باخبر ہے اور فارغ بیٹھتا ہے. اولین حصہ جو ان کے ذہن میں آتا ہے یہ ہے اپنا ذکر یا نماز بنائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ وہ شخص اپنی نمازوں سے بہک جائے گا, یا وہ شخص زبان میں غیر مہذب ہوگا, یا وہ شخص اپنی خواہشات میں بے قابو ہوگا, یا وہ شخص رویے میں گنہگار نہیں ہوگا. ذکر یہ حجم کا محتاج نہیں ہے, یا آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن محض وہ جو اسے حجم میں کہتے ہیں اور نیت کے ساتھ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی. ذکر کی واحد شرط اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. یہ مشروط ہے, آپ محض ذکر نہیں کر سکتے کم ترین مقدار میں. آپ خود سے نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے میں ابھی کرنے جا رہا ہوں, محض یہ نہیں, تب آپ ذاکر نہیں ہیں, کیونکہ کم مقدار ذکر نہیں ہے. لفظ کا بذات خود مطلب ہے یاد کرنا, یاد دہانی, کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اور آپ ذکر کرتے ہیں. یہ نہیں ہے آپ ایک بند جگہ پر بیٹھے ہیں یا ایک کمرے میں یا اس نوعیت کی کوئی چیز نہیں. یہ آپ کے دن بھر کے دوران ہے, جب آپ کو پکوائی کر رہے ہیں, آپ کام پر ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ پڑھا رہے ہیں, جب آپ ہدایت دے رہے ہیں, آپ کے دن کا ہر حصہ آپ کو یاد دلاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور اللہ فرماتا ہے کہ شیطان ہمارے لیے اس کی ایک منشا ہماری مدد کرنا ہے اللہ کو فراموش کرنے میں, اور اس لیے ذکر اللہ کو یاد کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. صوم شعوری اخلاص کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر آپ کے اور اللہ ذوالجلال کے درمیان رضاکارانہ عبادت و ریاضت ہے, رضاکارانہ عمل اور صحیح کرنا نیک اعمال کرنے کی کلی طور پر اکابر کی ذمہ داری ہے. آپ کبھی نہیں کرتے, میں جانتا ہوں یہ آسان ہے. جب کوئی چیز آتی ہے اسے کرنے کے لیے ایک کلاس ہے یا جائیں, یہ وہاں ہے یا جائیں, پیش قدمی کرنا مشکل ہے.
پیش قدمی کا وہ عمل. فرق ہے درمیان اسلام، امام اور احسان. محسن ایک پیش قدمی کرنے والا ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وفي ذلك فليتنافسوا. آپ مقابلہ بازی میں ہیں. ابو بکر آئیں گے اپنے تمام مال کے ساتھ، یا عمر آ رہے ہیں اپنے نصف کے ساتھ. وہ دیکھتے ہیں ابو بکر کے پاس سب ہے. عثمان عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ مقابلہ بازی میں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں. وتعاونوا على البر والتقوى. اور وہ یہ نہیں ہے جو مطلب ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا نیکی میں. ایسا نہیں کہ آپ کہیں ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ آپ کی مدد کر رہا ہوں. کیا آپ کسی حسد میں مبتلا کرتے ہیں؟ جو کچھ آپ کر چکے ہیں کہ وہ کرنے کی جستجو کرتا ہے اور آپ سے سبقت لے جانا چاہتا ہے اس روحانی جستجو میں اللہ سبحانہ کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے کنبوں کے ساتھ. کوئی عظیم تر ذمہ داری نہیں ہے مسلمان عورت کے ساتھ منسوب، وہ کنبے سے عظیم تر ہے. اور دیکھو میری بیوی الحمدللہ، میری خواہش وہ یہاں ہوتی، اللہ سنتا ہے، وہ یہاں ہوتی. میری بیوی ختم کر چکی ہے اکاؤنٹنگ ڈگری، اکاؤنٹنٹ. وہ شادی سے پہلے کام کر رہی ہے. گزشتہ 5 برسوں سے، جب سے ہم 5 یا 6 برس سے شادی کے بندھن میں ہیں. 6 برس کیونکہ ریکارڈ شدہ ہے. Right? 5 برس میں ہمارے الحمدللہ 3 بچے ہیں. وہ گھر میں رہتی ہے ماں، جو کل وقتی ہے قانون کی طالب علم مغربی آسٹریلیا یونیورسٹی میں. کس لیے کل وقتی؟ آن لائن لیکچر سننے کے حوالے سے. اور میں کام سے وقت نکالتا ہوں لہذا وہ جا سکتی ہے درس پر کام کے لیے. یہ اور وہ آپ جانتے ہیں، ہم اس کا انتظام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کنبہ آپ کا مرکز بن جاتا ہے. یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کیونکہ میں اسے مجبور کرتا ہوں، نہیں، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے. سفر کرنا یہ ریکارڈڈ ہے. آپ کو ہمیشہ رکھنا ہے کنبہ پہلے. اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا خاوند یا محض آپ کے بچے، میں آپ کے والدین کی بات کر رہا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من أدرك والديه أو أحدهما. وہ جو ایک کو پائے یا اپنے دونوں والدین بڑھاپے کی عمر میں، ولم يغفر له. میں وہ شخص نہیں، معافی نہیں پاتا اللہ سے. انہیں جنت کی ضمانت دی جاتی ہے کہ وہ جنت میں محفوظ ہیں. فقطعه الله. اللہ نے انہیں منقطع کر دیا ہے اپنی رحمت سے. آپ کے والدین ایک اہم ہیں، آپ کی زندگی میں اہم عنصر. اور کبھی کبھار توجہ ہمیشہ مرکوز ہوتی ہے آپ کا خاوند، آپ کا خاوند، آپ کے بچے اور زندگی کے لوازمات. اور آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کا محور ہوتا ہے آپ کا خاوند اور بچے. اور آپ فراموش کر دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ رہائش پذیر ہوں ہمراہ دوسرے بہن بھائیوں میں سے، یا ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں، یا جو بھی صورتحال. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. 3 شخص غار میں موجود تھے. چٹان ٹوٹی، ایک تودا گرا، راستہ بند ہو گیا باہر نکلنے کا. اور انہوں نے کہا کہ محض ایک ہی طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں اگر اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے اور ہمیں آزاد کرواتا ہے. بولے ہاں یہی طریقہ ہے. ہم اللہ سے کہتے ہیں رحم فرمائے اور چھٹکارا دلائے. یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دعویٰ کرے اللہ پر عہد. ہم کہتے ہیں یا اللہ اس دن میں نے یہ کام اخلاص سے کیا تیرے لیے یا اللہ، اس لیے مجھے آزاد فرما. پہلے شخص نے کہا اللهم ربي انك تعلم. میرے رب یا اللہ تو جانتا ہے کہ موجود ہیں میرے والدین میرے ساتھ ہی رہائش پذیر ہیں، اور میں اس وقت تک نہیں کھاتا پیتا جب تک انہیں نہ کھلا دوں. اور میں اپنی بیوی کو نہیں کھلاتا پلاتا یا اپنے بچوں کو، حتیٰ کہ میں انہیں کھلا پلا لوں. اور ایک دن ایسا آیا جب کہ میں گھر دیر سے آیا اور وہ سو چکے تھے اور میں انہیں کھلا پلا نہیں سکا قبل اس کے کہ شام کو وہ سوتے. اور یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کھانے سے منع کر دیا. والعيال يشكون حولي. اور میرے بچے چلاتے رہے بابا ہمیں کھانا دے دیں، وہ سو چکے ہیں، انہیں صبح میں کھانا دے دینا. مگر اللہ تو جانتا ہے میں نے بیوی بچوں کو انکار کر دیا کھانا کھلانے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہوئے اور میں نے انہیں پہلے کھانا دیا. اور اس کے نتیجے میں چٹان نے راستے سے ہٹنا شروع کر دیا.
یہ تینوں میں سے ایک تھا. کیا آپ کیسے اس عمل کو دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ اس لیے نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ کرتا تھا اپنے والدین کو خوش. وہ اسے کس لیے کرتا تھا؟ اللہ. کیونکہ جنت میں آپ کا داخلہ کس وجہ سے ہوگا؟ صرف اور صرف آپ کے والدین. ایک مستند حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يمنع الرجل من الجنة. ایک شخص آئے گا اور یہ اوپر ہے، یہ مانند میں اندر آ رہا، اور اسے روک دیا جائے گا لأنه عاق والديه. کیونکہ اس کے والدین اس کے ساتھ خوش نہ تھے. ہو سکتا ہے اللہ اس سے خوش ہو، اس کی نماز کی وجہ سے، اس کے روزے سے، لیکن والدین اس سے ناخوش تھے اور وہ روک دیا گیا. میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ مجھے آزاد کر دیں. إن لله وإنا إليه راجعون. ہمارے والدین بنتے ہیں ابتدائی ترین ایک راستہ جو ہمیں جنت کی جانب لے جاتا ہے، اور ہم میں سے وہ بشمول میرے جو اپنے والدین سے دور رہتے ہیں. یہ مسئلہ ہماری ذمہ داری میں کمی واقع نہیں کرتا، بلکہ یہ اسے مرکب بناتا ہے. مرکب بناتا ہے. یہ مختلف امر ہے. اگر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں روزانہ ہر دن، یہ آسان تر ہے. لیکن اگر آپ دور ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں زندگی سے، تو انہیں اپنے ساتھ خوش رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اپنے والدین کے علاوہ ہمارا جیون ساتھی. اور کیونکہ خواتین، سامعین اور ابھی بھائیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ہم کسی اور دن بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن بہنوں کے لیے یہ ایک بنیادی سمجھ بوجھ اندر ہمارے ایمان والوں کی برادری میں بطور مومنز کے، وہ محبت جو ہے درمیان خاوند اور بیوی کے، ان کی جگہ نہیں بنتی. یہ رحمانی انکشاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ومن آیاته. اللہ کی نشانیوں میں سے کہ انسان جن سے پہچان سکے اللہ سبحانہ کی رحمانیت، ان جعل جو اس نے بنایا ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے، وجعل بينكم مودة ورحمة. اور اللہ نے رکھی ہے خاوند اور بیوی کے درمیان مودة ورحمة. مودت مطلب راز و نیاز، کہ یہ محبت ہے جو اکٹھا کرتی ہے. یہ وہ محبت نہیں ہے جو ہے جذباتی یا احمقانہ. یہ وہ محبت ہے جس سے دونوں طرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیک وقت دلوں کے ساتھ، الفاظ کے بغیر ایک دوسرے کو پہچانتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، الارواح جند مجندة. روحیں اجسام میں داخل ہونے سے قبل، جن میں وہ آج ہیں، آپس میں آشنا تھیں داخلے سے قبل. میری روح میری بیوی کی روح کو جانتی تھی. آپ جانتے ہیں یہ نظریہ روح سے آ سکتی ہے. یہ ہمارے ایمان کا فورم نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارواح تتلاعب. اور ان میں کچھ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. کبھی کبھار آپ دنیا میں کسی سے ملتے ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محض ان پر نگاہ نہیں ڈالتے. نہیں، سب کچھ یہی ہے. کیوں؟ آپ کی روح اسے پسند نہیں کرتی. خلاص حسد، آپ تقریباً لڑاکا بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی. لہذا ہم جس محبت کے حامل ہوتے ہیں، دلوں کی محبت باہم اکٹھی آتی ہے اللہ کے رسوخ کی وجہ سے ہمارے تعلقات میں. اور اس لیے یہ ملاپ، علیحدگی اور جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں، یہ ہماری بد اخلاقی کا نتیجہ ہے، اور ہماری خواہش باہم اکٹھے جڑنا ہم آہنگی ہے. دوسرا حصہ جو رحمت ہے، رحم دلانہ کردار، آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اسے رکھا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. آپ جانتے ہیں یہ گھر عربی میں مسکن کہلاتا ہے. سکن، یہ لفظ سکون سے آتا ہے، جس کا مطلب سکون، مطلب یہ کہ آپ جانتے ہیں اللهم انزل السکینہ علینا. اللہ ہم پر سکون نازل فرمائے گا. لفظ مسکن اسی لفظ سے آتا ہے، یعنی جس لمحے آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے آپ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں سکون. درست، سکون. یہ نظریہ ہے مسکن، بیت،
وہ جگہ جہاں آپ آرام کرتے ہیں. تبيت الليل. آپ تاریکی کی حفاظت میں آتے ہیں عناصر اور سختیوں سے بچنے کے لیے جو آپ کو گھیر لیتی ہے. درست؟ اور وہ رحم دلی یہ داخل کرتی ہے ہمارے ہتھیاروں کو ہماری تدابیر میں. لہٰذا میں پیش کرنا چاہتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. پہلی حدیث ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان مرد سے فرماتے ہیں، تزوجوا. دیکھو الودود کے لیے غیر معمولی محبت، وہ جو محبت کر رہا ہے. عورت کی قسم جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بھائی یا بیٹے کے لیے، آپ اس کی شادی کے لیے اچھی شخصیت چاہتے ہیں کہ ایسی ہستی کی تلاش جو عنصر ہے، جس کی فطرت ہے پیار کرنے والی، الودود. الولود. جسے آپ محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اچھی مائیں ثابت ہوں گی. اچھی مائیں. العود. لفظ عود مطلب وہ ہستی، ترجع الخير خيرا. وہ ہستی جسے آپ بھلائی دیتے ہیں وہ اچھائی ہی لوٹاتی ہے دوبارہ. مانند یہ نہیں ہے مجھے دو اور ایک لو. درست، یہ آپ کو دیا گیا ہے، میں دینے جا رہا ہوں 10 مرتبہ. اس نظریے کو دیکھیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درست ہے. مرد بے حد نہ شکرے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں. اور ہم نظر انداز کرتے ہیں بہت سی چیزیں کہ ہمیں کہنا چاہیے شکریہ، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں شکریہ شکریہ روزانہ، اور وہاں کئی ہیں. اور کبھی کبھار کیونکہ ہم شکریہ نہیں کہتے، ایسا دکھائی دیتے ہیں جیون ساتھی کو یا بہن کو کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں. لیکن مردوں کی فطرت ایسی ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان عورت کو عود بننا چاہیے کہ جب اسے اچھائی دی جاتی ہے اس کو قبول کرنا ہے کہ وہ اسے دینے جا رہی ہے اس سے بڑھ کر جو اس نے اسے دیا ہے شخصیت کے اور فطرت کے ذریعے. عود. تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان فرماتے ہیں جہاں فشانی کی ایک صورتحال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التي ان غضب زوجها. وہ اس قسم کی عورت ہے جب خاوند اسے تنگ ہے، اور اس امر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم فرمایا کہ کوئی اس سے نہیں بچ سکتا، سدا کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ کے لیے ہمیشہ تناؤ آ ہی جاتا ہے اس وقت. التي ان غضب زوجها. وہ اس قسم کی عورت ہے جس کا خاوند پریشان ہے، وضعت يدها في يده. وہ اس سے بغلگیر ہوتی ہے اس کے ہاتھ تھام کر اور اس کے قریب بیٹھ کر کہتی ہے والله لا اذوق غمضا اي نوما حتى ترضى عني. وہ اس قسم کی عورت ہے جو کہتی ہے اللہ کی قسم آج شب ہم سو نہیں سکتے حتیٰ کہ ہم مصالحت کر لیں. یہ پرقوت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گی اگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، اس سے میرے ساتھ بات کرنی ہوگی، وہ ایسا ہی ہے. وہ غلط ہے، وہ نہیں فرماتے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا خاوند مظاہرہ کرتا ہے احمق کی مانند، جیسے وہ 100% غلط ہے، 100,00,000% غلط ہے، وہ غلط ہے. پر میں ایسی بن جاؤں جو اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں سو نہیں سکتی حتیٰ کہ ہم دوبارہ خوش باش ہو جائیں. آپ نے اسے یہ الفاظ نہیں کہنے، لیکن آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے. کئی مردوں کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے خلاص میں کام پر لوگوں سے بات کر لوں گا، میرے بچے ہیں، میں مردوں کا کام ختم، طوفان تھم گیا. خلاف ورزی اس سے بڑھ کر ہے عورت. ایک مرد زیادہ اہل ہے ظلم کرنا جتنا آپ عورت کو پاتے ہیں. یہ عام علم ہے، سمجھنے میں آسان بالکل. لہذا آپ دیکھتے ہیں وہ سخت دل بن جاتا ہے، اور حتیٰ کہ زیادہ سخت دل. جتنا غلط وہ 2 ہفتے پہلے تھا اب اس نے مجھے غلط بنا دیا ہے. میں وہ ہستی ہوں جو غلط ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ 2 ہفتوں سے بات نہیں کی. اور وہ عام ہے، جب کبھی میں جوڑوں سے ملتا ہوں جنہیں یہ مشکل ہو، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں نہیں بولتی، میں کہتی ہوں عرصے سے. وہ کہتا ہے جب وہ جاتا ہے وہ پیتا ہے معاف رکھیں کتنی دیر سے، اور وہ کہے گی 3 ماہ 1 ماہ 3 ماہ 2 ماہ کوئی بات چیت نہیں.
بچے کیسے ہیں؟ کھانا کہاں ہے؟ کیا خریداری کی؟ مجھے رقم کی ضرورت ہے، اس قسم کا مواد. یہ برعکس ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے. دونوں گنہگار ہیں اور اس گنہگاری کی وجہ سے اللہ ختم کر دیتا ہے. محبت کیسے ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں جب آپ اختیار نہیں کرتے؟ اطاعت اسلام کی، اس پر میں بات کر رہا ہوں. اطاعت یہ سخت ہے. آپ نے کہا ہاں یہ سخت ہے، میں نہیں، یہ سخت ہے ہاں، لیکن یہ سچائی ہے. ایک اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام مسلم کی روایت، وہ کہتے ہیں خیر متاع الدنیا، زندگی میں عظیم ترین کامیابی مسلمان مرد کے تناظر میں المرأة الصالحة، کہ آپ ہیں ایک اچھی عورت کی صحبت میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی عورت کی تعریف کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں التي ان نظر إليها زوجها أسرته، وہ ایسی عورت ہے جسے جب اس کا خاوند دیکھتا ہے ایک فاصلے سے، اس نے اسے کچھ نہیں کہا، اس نے کوئی کام نہیں کیا، وہ اس کے لیے کوئی چیز خرید کر نہیں لایا، اس نے محض ایک فاصلے سے دیکھا ہے، وہ مسرت محسوس کرتا ہے. یہ پرقوت ہے، یہ عظیم ترین چیز ہے ایک مرد کے لیے. جیسے وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے کائنات کے، خلاص میں خوش ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، باقی غیر اہم ہے. وہ کام کاج کے بعد گھر آتا ہے، اس کا افسر اسے فارغ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بخوبی کام نہیں کر پا رہا، شہر میں ٹریفک کا رش ہے، جمعے کے دن اندھا دن، صحیح. وہ گھر آتا ہے 4:30 بجے دفتر سے نکلا تھا اور 7 بجے گھر آتا ہے. لیکن جب دروازہ کھولتا ہے اور وہ اپنے مسکن میں ہے، سکون، وہ سکون تلاش کرتا ہے. ہم برعکس ہیں، آرام. اور وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کھانا تیار کر رہی ہے یا آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی، اور ایک فاصلے سے وہ کہتا ہے الحمدللہ. بقایا ہر کام میں اسے سوموار کو کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ. دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، یہ عظیم ترین کامیابی دنیا میں. اور یہی ایک مقصد بن جاتا ہے ایک مسلمان بہن کے لیے، اپنے گھر اور اپنے خاوند کے لیے. اس کے بچوں کا پوچھیں، بنیادی معلم ہوتی ہیں ماں. جسمانی طور پر آپ کا بیٹا آپ کے دل کی دھڑکن جانتا ہے، آپ کی بیٹی آپ کی دل کی دھڑکن جانتی ہے. آپ اپنی پیدائش سے قبل وہ بولنے کی آواز پہچانتے ہیں، ان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. وہ اپنے باپ سے بڑھ کر آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ سے محبت کریں گے. یہ کہنا مشکل ہے، آغاز کے برسوں میں وہ بڑھ کر کریں گے اپنے باپ سے بڑھ کر، اس وابستگی کی وجہ سے. اور اولین 5 برس میں ماہر نفسیات اور ڈاکٹر صاحبان سامعین میں کئی موجود ہیں جو اسے درست کہیں گے. تعلیم کے بنیادی برس بنتے ہیں. اولین 5 برسوں میں آپ کا بچہ حاصل کرے گا 80% دنیاوی علم کا اور باہمی روابط سے متعلق اپنی بقایا زندگی میں. وہ جو حاصل کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کبھی کبھار آپ ایک جارحیت پسند فرد کو دیکھتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ چیز اٹھاتا ہے اور پھینک دیتا ہے. خوب آپ جانتے ہیں وہ جب وہ بچہ تھا 2 یا 3 برس کا، وہ ناراض ہو جاتا تھا، وہ چیز اٹھاتا تھا اور اسے پھینک دیتا تھا، اور کسی نے اس کی اصلاح نہ کی، اسے اہلیت نہ دی سمجھنے کے لیے اپنے دباؤ کو کیسے خارج کرنا ہے، کیسے بحث کرنی ہے ان مسائل پر جو اس کا فرض بنتے تھے. میں ہوم ورک یا مطالعہ کی بات نہیں کر رہا، ریاضی اور سائنس کی میں بات کر رہا ہوں، بابت تعمیر ایک انسان کی. کون آپ کو اپنے اندر اٹھائے پھرتا ہے کئی ماہ تک، اور آپ اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں بعد از مشقت و مشکل. آپ اس دنیا میں آتے ہیں اور اولین کام جو آپ چاہتے ہیں، مجھے نزدیک رکھو، میں ابھی آیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بارے میں تذکرہ فرماتا ہے ماں کی محبت اس کے بیٹے اور بیٹی سے اور قرآن کے طریقے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے طریقے سے ہو. لہٰذا اگر کسی اور چیز نے تمہیں متوجہ کیا ہے زندگی میں، واپس قدم اٹھاؤ اور دیکھو، حق کی جانب دیکھو. جو بچہ رکھتا ہے وہ 5 برس 6 برس، حتیٰ کہ آپ انہیں اسکول بھیجتے ہیں، وہ آپ کی
زندگی کی ترجیح بن جاتا ہے، وہ آپ کی کل کائنات ہے۔ بالآخر باقی لوگوں کے ساتھ عمومی تعلق رہتا ہے، ہمارے دوست، ہمارے ہمسائے، وہ جو مسلمان ہیں وہ جو نہیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء، ہر کام میں ہمیں امتیاز کرنا چاہیے اپنے صالح کردار میں۔ یا ہمارے شریف ترین سلوک محفوظ ہیں ان کے لیے جو ہم سے بدترین سلوک کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی گھٹیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں کہ وہ جو تمہارے ساتھ کلام کرتا ہے غیر مہذب طریقے سے۔ قالوا سلاما وعباد الرحمن، رحمان کی عبادت کرنے والے بندے وہ ہیں جو جب وہ ان سے بات کرتے ہیں غیر مہذب طریقے سے، قال الجاهلون، جاہل کلام کرتا ہے ایک برے طریقے سے، وہ جواب میں کہتے ہیں سلاما، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، سلام، میں کوئی تکلیف نہیں چاہتا، اچھائی کا جواب۔ بدی وصول کرنے میں، اللہ کے پیغمبران کی تجارت میں، یہ تمام صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور اس لیے وہ بنتا ہے کردار کا ہمارا اولین قدم کہ ہر فرد جس سے ملتے یا جدا ہوتے ہیں یہ تاثر لے کہ آپ کے متعلق کہ اس کا زیادہ احترام کیا گیا اس احترام سے جو اس نے آپ کا کیا، کہ حتیٰ کہ اگرچہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو گھر میں مدعو کیا مگر آپ نے یہ تاثر چھوڑا جیسے آپ ان کے اس سے بڑھ کر بھائی ہیں جو وہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے کہ ہر فرد جسے آپ ملتے ہیں یا باہم روابط ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس میل ملاقات سے، چھوٹے اور باہمی روابط۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے اور تحریر شدہ تھی جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب فرماتا تھا۔ وہ کہتے تھے وددت یا اللہ میں اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں، ان اخرج من الدنیا میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں اس حالت میں لا لی ولا علی، کہ کوئی میرا مقروض نہ ہو اور میں کسی کا مقروض نہ ہوں۔ میں کسی کا مقروض نہیں ہونا چاہتا کسی چیز کا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرا کسی چیز کا مقروض ہو۔ اپنے پہلے سوال میں انہوں نے پوچھا، اس کے بعد جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ جانتے ہیں نماز کے دوران وار کیا گیا تھا، نماز فجر، پہلا سوال پوچھا اکان مسلما، کیا یہ شخص مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ہے وہ ایک پارسی ہے جسے بطور قاتل بھیجا گیا تھا، اور عمر کہتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے پوچھا، میں نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ وہ ایک ایمان والا نہ تھا جس کا مجھ پر حق تھا، کہ میں نے اس سے بے انصافی کی، الحمدللہ کہ اس شخص کا مجھ پر کوئی حق نہ تھا۔ میں اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے آزاد ہوں، کوئی میرا مقروض نہیں اور میں کسی کا مقروض نہیں۔ یہ ہمارے کردار کی بنیاد، دوسروں سے سلوک کی۔ میں نے محسوس کیا میں نے 20 منٹ سے زائد وقت لیا، ڈاکٹر برائے مہربانی مجھے معاف رکھیں۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو عطا فرمائے جو موجود ہیں اور وہ جو اسے ماں باپ سماعت کریں گے انشاءاللہ اپنی مغفرت اور اپنی رہنمانی محبت۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں سے بے چینی دور کرے اور اس کی جگہ عطا فرمائے محبت، رحم دلی اور شفقت کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ ہمیں کامیاب بنائے ہماری کوشش میں اور ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وزد وبارک علی سیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔